Meet Mr. Fawad Bari, the current CEO of Haseen Habib with over 3 decades of experience. He is known for his exemplary leadership as Deputy CEO and MD and is a globally educated expert in fire safety with international certifications from prestigious institutions such as the ISO Fire School in the US. He is also a member of the National Fire Protection Association in the US and is a recognized spokesperson in the field. He is actively involved in increasing public awareness by conducting seminars and participating in public talk shows. Besides his corporate role, he is also a crime controller and the founder of CPLC-NC, Chinezahar, and contributed to creating a crime-free environment. Inheriting a commitment to philanthropy from his late father, Mr. Atikur Rahman Bari, who is also the founder of Haseen Habib, he chairs the Haseen Habib Foundation Trust and is actively involved in opposing unethical business practices. He is also a passionate cricketer and leads the Haseen Habib cricket team and represented Pakistan in the 50+ World Cup and secured championship trophies like the National Senior Championship in 2022 in Lahore. His role spans corporate, leadership, community welfare and sports leadership. Please welcome Mr. Fawad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wa man ahyaha faka'annama ahya an-nas jami'a. اور جو شخص کسی کی جان بچا لے وہ ایسا ہے اس نے تمام انسانوں کی جان بچائی. سورہ مائدہ آیت نمبر 32. جو حاضرین محفل یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے زیادہ تر کا تعلق لوگوں کی جان بچانے اور املاک بچانے سے ہے. اگر یہی کام نیک نیتی، خلوص اور ایمانداری سے ہم کریں گے تو ہمارے لیے ہر وقت عبادت ہی لکھی جائے گی. یہ قرآن کا کہنا ہے، یہ اللہ کا حکم. آج 22 نومبر 2023 ایک اہم دن، ایک سنگ میل کہ آج FPAP نے پہلا سمپوزیم منعقد کیا. آپ سب جانتے ہیں، جیسے طارق معین صاحب نے بڑی تفصیل سے FPAP کی کارستانی بتائی. یہ 1999 کی بات ہے. میں بھی اس دن ان کی میٹنگ میں موجود تھا. میرے والد محترم حافظ عتیق الرحمان باڑی رحمہ اللہ بھی موجود تھے. تو آج 24 برس کے بعد ہم نے ایسا سمپوزیم کیا اور آج میں طارق صاحب سے اور گورنر نسیم صاحب سے اور ان کی ٹیم خالد ندیم صاحب، یہ طارق معین اور خالد ندیم اور فرحت حسین کو تو میں اس دن سے بھی جانتا ہوں، اس سے پہلے سے بھی جانتا ہوں کہ جو شروع سے چلے اور آج تک ساتھ ہیں. اس کے بعد قافلہ بڑھتا گیا. ایسا سمپوزیم ہونا چاہیے کہ اگلے سال یہ دوبارہ ہو اور ہر سال ہو اور اس کی ضرورت باقی رہے. لوگ خود کہیں کہ یہ سمپوزیم ہونا چاہیے، کیونکہ یہ FPAP کا قیام، اس موضوع کو زندہ رکھنا، یہ مہذب معاشرت کی نشانی ہے. FPAP 1999 میں بنی. کس کو ہم نے فالو کیا؟ NFPA. اور آپ سب جانتے ہیں NFPA کا قیام 1896 میں عمل میں آیا. تو ہم نے 103 برس کے بعد FPAP بنا. چلیے دیر آئے درست آئے، لیکن اب اس کو لے کے چلنا ہے. اور FPAP جیسے طارق صاحب نے بتایا کہ بہت سارے کام کیے، لیکن میری نظر میں جو سب سے اہم کام ہے FPAP کا پاکستان میں، وہ بلڈنگ کوڈ فار فائر اینڈ سیفٹی 2017 کے قیام اور قانون کو پاس کرانے میں، اس کا مسودہ تیار کرنے میں پاکستان انجینئرنگ کونسل کی معاونت ہے. اور FPAP کے بغیر شاید یہ کام نہ ہو پاتا. آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں ہر سال آگ سے کتنی تباہ کاری ہوتی ہے. یہ میں وہ اعداد و شمار بتا رہا ہوں 2012 میں آئے تھے. بلدیہ کی آگ کے بعد 400 ارب روپے کا اس وقت سالانہ نقصان ہوتا تھا. آج اگر آپ اپنی معیشت کو دیکھتے ہوئے اس کو ضرب دے دیں تو شاید 400 ارب 800 ارب اور 1000 ارب پہ چلے جائیں گے. اسی طرح جہاں تک اموات کا تعلق ہے
کہ 10 سے 15,000 لوگوں کی ہر سال آتش زدگی سے ہلاکت یا اموات ہوتی ہے. اسی طرح 1 سے 1.5 لاکھ لوگ زخمی ہوتے ہیں. تو اس پاکستان کے اندر یقیناً بہت سارے مسائل ہیں. کوئی 9 کروڑ عوام غربت کی لکیر سے نیچے چلی گئی ہے جو 40% اس آبادی کا حصہ ہے. لیکن ظاہر جیسے میں نے کہا کہ مہذب معاشرہ ہے، اس کو لے کے چلنا ہے، ملک میں جانوں کو بچانا ہے، املاک کو بچانا ہے، اس نقصان کو بچانا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ویسے تو ایف پی اے پی میں سارے بہت ہی ڈیڈیکیٹڈ اور ایماندار لوگ موجود ہیں، لیکن ہم نے جو آگے لے کے چلنا ہے، سب سے اہم کام جیسے انہوں نے کہا کہ 1000 miles away implementation of fire safety code in پاکستان. جب مجھے کسی نے کہا کہ امپلیمنٹیشن میں کیا ہوگا جی لفافے بڑھ جائیں گے جیسے قائد اعظم کا ذکر کیا، یہ بھی ایک افسوسناک بات ہے کہ یہ انسانی زندگیوں کا اور املاک کو بچانے کا معاملہ ہے، اس میں لفافوں کا تعلق نہیں ہونا چاہیے. اس میں خلوص و دیانتداری سے کام کرنا ہے. تو یہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، جس طرح آج کا پروگرام ہو رہا ہے انشاءاللہ آگے بھی ساتھ دیں گے. مل کے چلیے، پاکستان میں فائر سیفٹی کوڈ کے نفاذ کے لیے کام کریں. آپ نے کبھی اشاعت بھی شروع کی تھی، وہ پبلیکیشن بند کر دی ہے، اشاعت کو بھی دوبارہ شروع کرائیے. فائر مین کے تحفظ کے لیے کام کیجیے. آپ نے سب نے دیکھا کہ فائر مین ہمارے یہاں کیا کر رہے ہیں. پچھلے دنوں آج سے 3 ماہ پہلے ایک فیکٹری کے حادثے میں فائر مین بغیر ہیلمٹ کے اپنے وہی کاٹن کے لباس میں کھڑے ہوئے تھے اور چھت گر گئی، جس سے 4 کی شہادت ہو گئی. یہ پہلا واقعہ نہیں. تو یہاں فائر مین کے لیے بھی یہ کام کرنا ہے کہ فائر مین کو تحفظ دینا ہے. اور ان کو امریکہ میں فائر مین جو لباس پہنتا ہے وہ فائر مین سوٹ، بریتھنگ ایپریٹس، ہیلمٹ، شوز، ہم بتا سکتے ہیں آپ کو اس کی مالیت کم از کم 40 لاکھ روپے ایک سوٹ کی ہوتی ہے، جو شاید ہمارے سیاچین کے فوجی سے بھی زیادہ ہے. اور ایک فائر مین نہیں جاتا، بڑی فائر فائٹنگ کے لیے 2 جاتے ہیں. اور اگر امریکہ میں 5000 10,000 فائر مین ہیں تو 10,000 یہ سارا اکوپمنٹ ہے. ہم امریکن پہ نہیں جاتے، لیکن کم از کم اپنے فائر مین کے تحفظ کے لیے یہ لازم کیا جائے اس کی تربیت میں کہ اس نے اگر فائر میں جانا ہے تو فائر مین سوٹ، بریتھنگ ایپریٹس پہن کے جانا ہے، کیونکہ اس کی جان بہت قیمتی ہے. امریکہ میں یہ ہیرو ہوتے ہیں، عجیب عجیب ٹی شرٹس ہوتی ہیں جس پہ کیا کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے. ہمارے یہاں بھی ان کو وہی درجہ دینا ہے تاکہ ہمارے فائر مین میں کوئی کمی نہیں ہے، آگے بڑھ کے کام کریں، لیکن ان کا تحفظ بہت ضروری ہے. فائر کی نمائش ہو رہی ہے اگلے ہفتے ایکسپو میں. یہ نمائش بھی اگلے سال میرا مشورہ یہ ہے ایف پی اے پی کرائے. اب آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اس کو لے کے چلیں. اعداد و شمار پہ کام ہونا چاہیے. جیسے میں نے 2012 کے اعداد و شمار بتائے آپ کو. اس وقت کے اعداد و شمار کیا ہے، کتنے ہو رہے ہیں، ہم ایف پی اے پیز کو کام کو آگے بڑھا سکتے ہیں. یہ سارے ایف پی اے پی کے کام ہیں، ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہیں. اللہ کے کورسز کو لے کے آگے چلتے ہیں. جو فائر سیفٹی کوڈ ہے اس حوالے سے ایک پنجاب میں نے دیکھا خاصا کام ہو رہا ہے. پنجاب میں ہمارے یہاں نہیں ہوا، لیکن پنجاب میں باقاعدہ جو اشتہارات دیے جاتے ہیں اس میں یہ بتایا جاتا ہے، جس کی انٹرپریٹیشن بڑی آسان کر دی گئی ہے کہ کوئی بھی عمارت جس کی اونچائی 35 فٹ سے زیادہ ہو اس کے اندر کوئی 7 سے 8 چیزیں لازم کی گئی ہیں. بڑا آسان کر دیا. وہ 7 سے 8 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1 فائر ایکسٹنگوشرز، نمبر 2 فائر الارم سسٹم، نمبر 3 پریشرائز فائر ہائیڈرنٹ سسٹم، نمبر 4 فائر ڈورز، نمبر 5 فائر ایگزٹ، نمبر 6 فائر بریگیڈ کا وہاں تک پہنچنا، ایکسس کا ہونا، نمبر 7 وہاں آگ بجھانے کے لیے فائر ٹیم کا موجود ہونا، ٹرینڈ لوگوں کا، اور نمبر 8 ایگزٹ سائن، ایویکویشن کا پلان وہاں پہ ہونا. تو یہ 8 چیزیں لازم کی گئی ہیں کہ جس سے جو بھی عمارت تعمیر ہو یا جو عمارت بن چکی ہے اس کے اندر یہ ساری چیزیں شامل کی جائیں. آپ نے دیکھا ہم 55 برس سے یہ کام کر رہے ہیں. یہ اللہ کا بڑا فضل ہے. یہ نصف صدی کا قصہ ہے. اس کے اندر یقیناً ہمارے بانی، ہمارے والد مرحوم کی اللہ ان کی مغفرت فرمائے، جو لوگ یہاں آج صبح سے مجھے مل رہے ہیں ان سے ان کا پوچھ بھی رہے ہیں کہ بھئی ہمیں وہ یاد آتے ہیں. یقیناً وہ ایسی ہی شخصیت تھی. انہوں نے بھی ہر باپ اپنے بچوں کو بہت کچھ سکھاتا ہے. انہوں نے بھی ہمیں سکھایا. کیا سکھایا؟ کہ ایمانداری سے کام کرو، محنت سے کام کرو، اپنی صلاحیت کا استعمال کرو.
اور کیا سکھایا؟ اللہ کے فضل سے، اس میں کوئی خاص بات نہیں تھی کہ اللہ کی راہ میں پیسے خرچ کرو۔ زکوٰۃ تو فرض ہے ہی، جو دینا ہی دینا ہے، لیکن انفاق فی سبیل اللہ پہ کام کرو، جس کا اللہ نے قرآن میں بار بار حکم دیا ہے۔ کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ کون ہے جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے؟ وہ 7 بالیاں ہیں جس میں سے دانے نکلتے ہیں، قرآن کا یہ مفہوم ہے۔ تو یقین کیجئے کہ یہ جو فارمولا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا، اللہ کا وعدہ ہے اس کے لیے ملٹیپلائی کرنے کا، یہ ہمارے والد مرحوم نے ہم کو سکھایا۔ اور اگر یہ آپ دیکھیں، ان کی تصویر لگی ہوئی ہے، یہ شعر، محبتوں میں سوال کیسا جواب کیسا، محبتیں تو محبتیں ہیں، محبتوں میں حساب کیسا۔ اکثر اپنی تقریر میں یہ شعر وہ پڑھا کرتے تھے، اور یہ قرآنی آیت کل من علیہا فان، کہ ہر چیز فانی ہے، اس کا ذکر کرتے تھے۔ ایک حدیث ہے حضرت معاذ بن جبل کے حوالے سے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ معاذ تمہیں بتاؤں کون ہے وہ شخص جس پہ اللہ رشک کرتا ہے؟ وہ شخص وہ ہے جو ہر وقت قرآن پڑھتا اور پڑھاتا ہے، اور وہ شخص وہ ہے جس پہ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے۔ اللہ مغفرت کرے، ہر آدمی کے لیے اس کے والدین محترم ہوتے ہیں۔ ہمارے والد حافظ قرآن تھے، ہم نے ان کے زبان پہ ہر وقت قرآن کو جاری دیکھا اور ان کو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے دیکھا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، آپ سب دعا فرمائیے۔ الحمدللہ آج 55 برس میں ہمارے دفاتر اور بھی ہیں، کوالٹی کے معیار کو اور جدت کو اپنانے کے لیے ہمارے ادارے میں انجینئرنگ، ٹریننگ، مارکیٹنگ، پبلیکیشن کے شعبے ہیں۔ انہوں نے ذکر کیا ابھی چیف گیسٹ نظر شاہ صاحب نے NID کا، تو ہمارے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے کثرت سے NID کے انجینئرز موجود ہیں جنہوں نے ایز اے فریش گریجویٹ ہمارے یہاں سے فریش گریڈ پروگرام سے آئے اور آگے اپنا کیریئر یہاں پہ بنا رہے ہیں۔ پاکستان کی واحد مستقل پبلیکیشن ابھی آپ کے تقسیم ہو رہی ہے 111 سیفٹی، یہ بھی ہم نے اس کو جاری رکھا ہے تاکہ اس موضوع کو زندہ رکھا جائے۔ ہماری پروڈکٹ لائن اپ کو ہم نے 3 حصوں میں تقسیم کر دیا، فائر، سیفٹی اور فکس سسٹمز۔ دنیا کی سب سے بڑی کمپنیز JCI اور 3M کے ہم یہاں چینل پارٹنرز ہیں۔ اس کے علاوہ جو پروڈکٹ سٹینڈ آؤٹ کرتی ہیں اس میں سمپلیکس، اینسو، گلوریا، پینٹیر، اسکاٹ، ٹائکو، سکوم، یہ ساری ہم یہاں پوری مہارت کے ساتھ انجینئرنگ کے ساتھ لے کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہمارا زیادہ تر کاروبار جو ہے وہ بڑی صنعتوں میں، جس میں ہائی رسک انڈسٹریز، آئل اینڈ گیس، پاور پلانٹس، کیمیکل فرٹیلائزر، ایویشن، ہائی رائز بلڈنگز، ان سب کے اندر ہے۔ اور یہاں پہ کسی بھی حوالے سے کوالٹی پہ کوئی کمپرومائز یا سیفٹی پہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو الحمدللہ پوری توجہ کے ساتھ، اس ذمہ داری کے ساتھ اس کام کو لے کے چل رہے ہیں۔ پچھلے 2 دہائیوں سے ISO سرٹیفائیڈ ہیں، اور پچھلے 2 برسوں سے اللہ کے فضل سے ہم شریعہ کمپلائنٹ بھی ہیں۔ اخلاقی اقدار اور ایمانداری پہ کوئی سودے بازی نہیں۔ We prefer to walk away instead of getting business from unethical ways۔ یہ ہمارا فارمولا ہے اور اس کو لے کے ہم آگے بڑھیں گے۔ موقع ملا مجھے قرآن حدیث کے دلائل کے ساتھ ایتھیکل بزنس پریزنٹیشن، ایتھیکل بزنس پریکٹسز پہ پریزنٹیشن دینے کا، اور الحمدللہ وہی للمطففین اور حدیث کے حوالے سے ہم نے اس کو آگے پریزنٹ کیا۔ بلکہ میری ایک معمول رہا پچھلے 5-6 برسوں سے کہ میں جس محفل میں جاتا رہا، لوگوں سے یہ عہد لیتا رہا کہ پاکستان میں کرپشن کے خاتمے کے لیے کام کریں گے، پاکستان میں کرپشن کے لیے کام نہیں کریں گے۔ مجھے یاد ہے اس کا پہلا پروگرام جو میں نے، عارف معین یہاں موجود ہیں، انہوں نے مجھے انوائٹ کیا تھا سول ڈیفنس کی پاسنگ آؤٹ میں۔ رمضان کے دن تھے، جمعے کا مبارک دن تھا، اور میں نے وہاں وہ 30-40 لوگوں سے ہاتھ اٹھا کے یہ عہد لیا تھا کہ ہم کبھی کرپشن نہیں کریں گے۔ یقیناً وہ اس پہ قائم ہوں گے، اور اگر خدا نہ خواستہ کبھی اس پہ جائیں گے تو بات ضرور یاد آئے گی کہ وہ رمضان اور وہ جمعے کا دن۔ بہرحال میں نے پچھلے 9 مئی کے بعد سے وہ عہد کم کر دیا، لینا چھوڑ دیا ہے، وہ اس لیے کہ شاید کہیں مجھے بھی کسی پریس کانفرنس کی ضرورت نہ پڑ جائے۔ ہمارے لوگ الحمدللہ محنتی، ایماندار اور باصلاحیت ہیں۔ ہم تک پہنچنے کا بڑا آسان ذریعہ 111 سیفٹی ہے، اور یہ ٹیلی فون نمبر تمام برانچز میں ہوگا، آپ ملائیں گے تو آپ کو السلام علیکم حسین حبیب کی آواز آئے گی۔
ماحول کو سازگار رکھنے کے لیے بہت ہم نے کام کیا ہے، اور اس حوالے سے ایک پریزنٹیشن آج اس صدی کا سب سے بڑا فیصلہ کہ فارم AFFF کو سیز کیا جا رہا ہے، بند کیا جا رہا ہے، اس کی جگہ فلورین فری فارم کو انٹروڈیوس کیا جا رہا ہے۔ مجھے کہا جا رہا ہے آپ کا وقت ختم ہو گیا، تو بس آخری ایک دو باتیں ہیں میں آپ سے کر لوں۔ اور کیا کر رہے ہیں ہم نے ARB عتیق الرحمان باڑی فائر پمپ کو انٹروڈیوس کرایا ہے، نیچے اس کا ڈسپلے لگا ہوا ہے۔ اس پمپ کے حوالے سے میری پریزنٹیشن آگے آئے گی، وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے کیا بینیفٹس ہیں، کیا فائدہ ہے۔ اور مجھے اکثر موقع ملا میڈیا ٹاکس کا، پچھلے دنوں بھی میں پچھلے ہفتے بھی ایک ٹی وی چینل جو وہ ہائی رائز پہ آگ لگی تھی آئی چندر گڑھ روڈ کو، اس کے بعد میرے پاس آیا ہوا تھا، اس سے پہلے ڈاؤن میں تھا۔ میں کبھی کسی پروگرام میں یہ نہیں کہتا کہ آپ حسین حبیب سے سامان خریدیں، میں صرف یہ بات کرتا ہوں کہ میرے 5-6 سوال ہوتے ہیں بنیادی طور پہ۔ کیا آپ کے گھر میں آگ بجھانے کا آلہ ہے؟ آپ اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے اندازہ کریں کہ کس کس کے گھر میں آگ بجھانے کا آلہ ہے۔ کیا آپ کو فائر بریگیڈ کا نمبر معلوم ہے؟ کیا آپ کے کپڑوں میں آگ لگ جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ کے گھر میں دھواں بچ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ یا اگر فرائی پین پہ آگ لگے گی تو آپ نے کیا پانی ڈالنا ہے؟ اسی طرح الیکٹریکل ڈسٹریبیوشن باکس میں آپ کے گھر میں، تو یہ وہ سوالات ہیں اسپیشلی مارننگ شوز میں خواتین دیکھ رہی ہوتی ہیں، ان کو مدد دیتے ہیں۔ کاروبار تو ہم روز کرتے ہیں اور بڑے اداروں میں کر رہے ہیں، لیکن یہ جو ہمارا شعور بیدار کرنے کا عمل ہے، میرے حساب سے 55 سال میں ہم اگر کوئی کریڈٹ لے سکتے ہیں تو یہ ہے کہ ہم نے پاکستان میں اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے کام کیا ہے اور لوگوں کو شعور دلایا ہے کہ اس موضوع کو زندہ رکھنا ہے، اور اگر آگ لگ جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے۔ حسین حبیب فاؤنڈیشن کا ہم نے قیام کیا ہے اور آپ نے اس کی ویڈیو دیکھ لی ہے کہ ہم کیا کچھ کر رہے ہیں۔ ARB میڈیکل سینٹر بن رہا ہے، وہ ایک بڑا کام ہوگا۔ فائر مین کے تحفظ کے لیے ہم نے بڑا کام کرنے کی کوشش کی ہے۔ 2007 میں ایک سپلیمنٹ نکالا بھی، سلوٹ ٹو شہید فائر فائٹرز۔ یونائٹڈ ایکسپورٹ کی آگ لگی تھی، اس میں 9 فائر فائٹر شہید ہوئے تھے۔ پہلی دفعہ پاکستان میں ڈان اخبار میں ان کی ساری تصویریں، ان کو بلا کے ان کی فیملیز کو، شہداء کا درجہ اپنی جگہ پہ ہے لیکن ان کو یہ اعزاز دینا، ان کی تصویریں دنیا کو دکھانی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے لیے اپنی جانیں دی۔ کووڈ میں الحمدللہ بہت کام کیا ہے۔ 2022 میں 12 اور 5 کے ساتھ سندھ میں اور بلوچستان میں بہت کام کیا، اور آخر میں تقریر ختم کرنے سے پہلے ہم سب جانتے ہیں ہمارا دل کتنا زخمی ہے فلسطین کے واقعات کے اوپر۔ جو کچھ وہاں ہو رہا ہے، ہم مسلمان کتنے بے بس ہیں، اور سب دعا کیجئے یہاں کہ اللہ تعالیٰ ان مظلوم فلسطینیوں کی مدد فرمائے، غیب سے ان کی مدد کرے، اور جو لوگ ان کے خلاف ظلم کر رہے ہیں اللہ ان کو نیست و نابود فرمائے۔ آخر میں ہم سب کا یہ ذریعہ معاش ہے، ہم سب لوگ یہاں بیٹھے ہوئے جو کسی شعبے سے منسلک ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ہمارا ذریعہ نجات بھی بنا دے۔ آمین۔